السلام علیکم بچوں، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ترک مدرسہ کی تعریف اور اس کے اسباب کا جائزہ لیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفارشات کیا ہو سکتی ہیں جن سے اسکول چھوڑنے کی اس رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی کتاب میں کچھ تجاویز ہیں، انہیں پر ایک جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد اور والدین کا بچوں کو ایک ہی جیسا تصور کرنا بالکل غلط ہے۔ کلاس میں موجود سارے بچے مختلف ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ذہانتوں کی بنا پر ان سے توقعات وابستہ کی جانی چاہیے۔ چنانچہ کمزور بچوں کو ذہین بچوں کے مقابلے جیسا ہی محسوس کرنا بالکل غلط ہے، اور بچوں کو اس چیز کا بار بار احساس دلانا کہ وہ کمزور ہیں یا پڑھائی میں آگے اچھے نہیں ہیں، یہ چیز بھی استاد کی طرف سے یا والدین کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اگر بچے باقاعدہ طور پر اسکول میں حاضر ہوتے ہیں یا زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں تو اس کی بہت حد تک وجہ والدین کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ والدین چنانچہ استاد کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کون سی وجوہات ہیں اس کی بنا پر بچے اسکول سے دیر سے پہنچتے ہیں۔ یعنی کیا والدین کی طرف سے بچوں کو اسکول وقت پر لے جانے کا کوئی باقاعدہ بندوبست نہیں ہے، گھر کا ماحول بہت خوشگوار نہیں ہے، بچوں کی ضروریات کا خیال وغیرہ نہیں رکھا جاتا، اور اس صورت میں استاد کیا کر سکتا ہے؟ یعنی استاد اور والدین کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان وجوہات یا اسباب کو ختم کیا جا سکے جو بچوں کے اسکول چھوڑنے کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ والدین کی کم آمدنی یا وسائل کا محدود ہونا بھی بچوں کو اسکول چھوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ادارہ جو ہے وہ بچوں کو مناسب رہنمائی فراہم کر سکتا ہے یا مدد فراہم کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ کتابیں، یونیفارم دے تو یا فیس میں کوئی کمی کی گنجائش دے سکے تو یہ صورتحال بھی بچوں کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر اساتذہ کا بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ ساتھ استاد کی طرف سے بھی یہ شفقت اور محبت بچوں کے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اساتذہ کرام بچے کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے ہیں اور بچے ان کی سختی سے تنگ آ کر اسکول چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جسمانی سزا سے ہر ممکن طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بچوں کو مناسب مدد، رہنمائی اور شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ بہت سے اسکولوں میں اور خاص طور پر دیہات اور کچھ شہروں میں بھی ہمارے یہاں تعلیمی سہولتیں موجود نہیں ہیں، مثلا عمارت نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، کھیل کے میدان یا سمیع بصری معاونات موجود نہیں ہیں۔ یعنی وہ تمام تر مددگار چیزیں جن کا تعلق دیکھنے اور سننے کے ساتھ ہے انہیں سمیع بصری معاونات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اسکول کا ماحول بہت دلچسپ یا پرکشش نہیں ہوگا تو بچے اس طرح کے ماحول سے تنگ آ جاتے ہیں۔ چنانچہ معاشرے کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اسکول ایڈمنسٹریشن کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے ایک مناسب اور اچھا اور بہتر ماحول مہیا کریں۔ دیہاتوں میں بہت سارے اسکول جو ہیں وہ گھروں سے بہت دور ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسکول جو ہے وہ 4 یا 5 دیہات کے بچوں کے لیے موجود ہوتا ہے اور بچوں کو بہت دور دراز سے اسکول تک پہنچنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں ٹریفک کا مناسب بندوبست نہ ہونا بھی بچوں کے اسکول چھوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت سے لیولز پہ پڑھایا جانے والا نصاب جو ہے وہ بہت حد تک بچوں کی ذہنی سطح سے مطابقت نہیں رکھتا اور آسان اور دلچسپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں عدم دلچسپی بچے لیتے ہیں۔ چنانچہ کوشش یہ کی جائے کہ نصاب بنانے والے افراد کا تعلق پڑھانے والوں کے ساتھ بھی ہو، یعنی دونوں باہم مل کر بچوں کے لیے ایسا نصاب مرتب کر سکیں اس میں دلچسپی کا عنصر موجود ہو اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز یا کچھ عملی سرگرمیاں بھی موجود ہوں تاکہ بچے زیادہ شوق اور دلچسپی سے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہوں۔ گھر کا نامناسب ماحول اور والدین کا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی بچوں کو تعلیم کے عمل سے دور کرتا ہے۔ چنانچہ والدین کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں کم از کم بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اسی کو ایک دفعہ دوبارہ یہاں پہ انہیں دہرایا ہے، لیکن ساتھ ایک تجویز بھی دی ہے کہ والدین اور اساتذہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ والدین اور اساتذہ کے درمیان جو ایک گیپ ہے اور آپس میں رابطہ نہ ہونے کی بنا پر جو بچوں کے مسائل جو حل نہیں ہو پاتے ہیں ان کو حل کیا جا سکے، تاکہ اگر بچہ تعلیمی ادارے میں نہیں آ رہا یا وہ گھر میں کسی نامناسب رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے تو والدین اور اساتذہ وہاں مل کر بچوں کے لیے ایک بہتر صورتحال تشکیل دے سکیں اور ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہوں۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی بچے پڑھائی میں کمزور ہیں اور استاد انہیں بار بار یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم پڑھائی چھوڑ دو یا تم نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں اساتذہ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ہے
کہ کلاس میں موجود سارے بچے ذہنی سطح کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ انہیں ایک جیسا تصور کرنا یا ان سے ایک جیسے نتائج کی توقع رکھنا بالکل غلط ہے، اور ہر بچے کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق رہنمائی درکار ہوتی ہے، اور اساتذہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کو مناسب مدد اور رہنمائی کلاس روم میں فراہم کرنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اساتذہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے پاکستان میں کہ جو فرد کچھ بھی نہیں بن سکتا اسے استاد بنا دیا جاتا ہے، اور حالانکہ پوری دنیا میں زندگی کے تمام شعبہ جات میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو باقاعدہ سند، سرٹیفکیٹ یا تربیتی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی حال تعلیم کا بھی ہے، لیکن پاکستان میں حالات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، لائر بننے کے لیے، گویا ہر کام کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ درکار ہے، لیکن استاد بننے کے لیے کسی قسم کی کوئی قابلیت درکار نہیں ہے، بلکہ واحد قابلیت شاید آپ کی یہی ہے کہ اگر آپ کسی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو بڑی ہی آسانی سے گلی محلے میں کھلے ہوئے پرائیویٹ اسکولوں میں استاد بنانے کے لیے منتخب یا بننے کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، جہاں آپ بچوں کے مستقبل کو بڑی ہی آسانی اور دل جمعی کے ساتھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اساتذہ کی تربیت کے باقاعدہ ادارے نہ صرف موجود ہوں بلکہ ملازمتیں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور حکومتی اداروں میں بھی صرف ان لوگوں کو دی جائیں جو کہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں اور بچوں کی نفسیات سے واقف ہیں۔ پھر ہم نے ایک پوائنٹ اس سے پہلے یہ بھی دیکھا کہ بعض صورتوں میں والدین کا بھیجا لاڈ پیار جو ہے بچے کو بگاڑ دیتا ہے، اور بچے ہر صورت میں اپنی بات منوانے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ والدین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں سے پیار کا اظہار یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات مانیں، بلکہ انہیں ایک اچھی، بہتر اور متوازن شخصیت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کبھی کبھی نہ بھی کہا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ماہرین اسے وائٹامن نو کے نام سے جانتے ہیں، وائٹامن این کہتے ہیں اسے، کہ جی بچوں کو کبھی کبھی انکار بھی کیا جائے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ دنیا یا زندگی میں تمام تر اچھی چیزیں صرف ان کے لیے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں محنت کا عادی بنایا جائے کہ انہیں پتہ ہو کہ محنت کر کے ہی زندگی میں اچھی اور بہتر چیزیں مل سکتی ہیں، بغیر محنت کے اور صرف اپنی من مانی کے ذریعے یا دھونس و دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ زندگی میں اچھائی آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ ہم نے اساتذہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، لیکن یہاں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ استاد جو ہے وہ زندگی کے باقی تمام تر شعبہ جات کے مقابلے میں معاشی اعتبار سے نسبتاً کمزور ہے، اور وہ اپنی بہت ساری معاملات کو دیگر شعبہ جات کے مقابلے میں بہتر طریقے سے پورا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو بعض اوقات یہ سٹریس یا یہ پریشانی بھی اسے اپنی تعلیمی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں یکسو نہیں رکھ پاتی ہے۔ چنانچہ حکومت کو اس بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اساتذہ کے معاشی مسائل حل کیے جائیں، ان کی تنخواہیں بہتر ہوں تاکہ وہ بھرپور توجہ اور پیار کے ساتھ اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے بچوں کو مناسب مدد اور رہنمائی فراہم کر سکتے ہوں۔ ترک مدرسہ میں ہم نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ بعض اوقات والدین جو ہے وہ گھریلو ذمہ داریوں کی بنا پر یا کھیتوں یا فیکٹریوں یا ورک شاپس میں کام کرنے کے لیے بچوں کو تعلیمی ادارے سے اٹھا لیتے ہیں، تو یہاں والدین کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہے، چنانچہ بیٹا یا بیٹی دونوں ہی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جانا چاہیے، اور ہر ممکن طور پر اپنے وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے آسانی فراہم کی جائے تاکہ وہ معاشرے کے ایک کارآمد فرد ثابت ہو سکیں۔ اگر آپ ان تجاویز پر غور کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ دو فیکٹرز پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے، ایک ہے گھر اور گھر میں والدین، اور دوسرا استاد جس کا تعلق اسکول کے ساتھ ہے۔ گویا یہ دونوں ہی وہ بنیادی عوامل ہیں جو بچے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لیے سب سے اہم تصور کی جا سکتے ہیں۔ چنانچہ گھر میں والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تعلیمی ادارے میں استاد کو، کہ بچہ ان دونوں کے تعاون اور مدد کے ذریعے ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہاں طالب علم کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ استاد کو استاد سمجھے اور اس کی کہی ہوئی بات کو توجہ اور دھیان سے سنے، اور اس کے ذریعے ذمہ لگائے ہوا کام بھی ذمہ داری سے ادا کریں، اور ساتھ ہی والدین بھی استاد کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اور بچے کے ذہن میں
تعلیم اور استاد کے بارے میں مثبت رویہ پیدا کریں، تبھی بچے زندگی کے میدان میں استاد کے تعاون کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ترک مدرسہ کا یہ ٹاپک ہمارے یہاں مکمل ہوا۔ آپ اس پر ایک غور کی نظر ڈالیں گے، اور جہاں کوئی پوائنٹ اگر میں نے مس کیا ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اسے کوشچن کی شکل میں مجھ سے پوچھ لیں گے میسیج کر کے۔ اس کے علاوہ کون سا ٹاپک آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ مجھے میسیج کر کے بتائیں گے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اس چیپٹر میں سے کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پڑھنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ پوری کتاب میں سے اور کون سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔